آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ دیکھو جب ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے، مان رہے ہیں اللہ کی، اللہ کہتا ہے میری آیات کو نہ جھٹلاؤ، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اللہ کی ترتیب پہ چلو، ہم اللہ کی نہیں مانتے، پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا وَإِن تُصِبْهُ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر اللہ کہتا ہے جو عمل تو کرتا ہے نا، جو حرکتیں تو کرتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر تیرے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، دردیں، مرضیں، پریشانیاں آتی ہیں، تیری اپنی حرکتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم تو جو مصیبت پریشانی آ جائے ہم کہتے ہیں پتہ کراؤ بندش کس نے کی، میرے اوپر جادو کس نے کرایا، پتہ تو کرو ذرا، اپنی حرکتیں نہیں پتہ کرتے کہ میں کیا حرکتیں کر رہی ہوں، میں اللہ کی آیات کی نافرمانی کر رہی ہوں، میں اللہ کے احکامات کی سے روح گردانی کر رہی ہوں، میں صراط المستقیم پہ نہیں چل رہی، اپنا جائزہ نہیں لیتے، اپنا تزکیہ، اپنا تجزیہ نہیں کرتے، دوسروں کی طرف مزید انگلیاں اٹھانے لگ جاتے، کسی نے جادو کیا ہوگا، کسی نے بندش لگائی ہوگی، کسی نے نظر لگائی ہوگی، تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے اندر تو دیکھ، اپنی حرکتیں دیکھ اور اپنے اعمال دیکھ، تو کیا کر رہا ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تیرے ہاتھوں نے، اللہ کہتا ہے دیکھیں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے قدمت ایدیہم، تیرے ہاتھوں نے عمل کیے ہیں، جو آج تو دکھوں اور غموں کے ہاتھوں میں پڑا رو رہا ہے نا، تیرے عملوں کا نتیجہ ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے یا کیا تیرے اپنے اعمال کا نتیجہ جب تجھے تکلیف پہنچتی ہے نا اذا ہم، تو پھر تو مایوس ہو جاتا ہے، پھر تو مایوس ہو جاتا ہے، یعنی تکلیف کی وجہ سے پھر تو یقنتون، پھر تو مایوس ہو جاتا ہے، تیرے اوپر مایوسی چھا جاتی ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، ڈپریس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ تو اپنا جائزہ لیتا، نصیحت لیتا۔ اللہ کہتا ہے اس طرح کے لوگ جو ہے نا مایوس ہو کے گھر میں اور زیادہ بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ جو انہیں تکلیف ملی ہوتی ہے وہ اس لیے ملی ہوتی ہے، اپنے حال کا جائزہ لے اور اپنی اصلاح کر اور صراط المستقیم پر چل اور قرآن کے طرف مجاہدہ کر، لیکن ایسے لوگ اللہ کہتا ہے اور زیادہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا اب علاج ہی کوئی نہیں، حل ہی کوئی نہیں۔ آگے دیکھیں آیت 38 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے، رزق ہے، جو بھی ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ دیکھیں کسی کے پاس کم ہے، زیادہ ہے، اس میں تیرا تو کوئی کمال نہیں ہے، لیکن لوگ تو اسی پہ اتراتے رہتے ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہے تو وہ کہے گا میں بڑا ہی خوش نصیب ہوں، کسی کے پاس کم ہے تو وہ کہے گا میں بڑا ہی بدبخت ہوں، پتہ نہیں بدقسمت ہوں، جو میرا رزق تنگ ہے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کہتا ہے، لیکن یہ انہیں ہی سمجھ آتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں، عام لوگ تو اس کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پاتے، وہ تو اترانے میں اور دکھانے میں، شیہیاں مارنے میں لگے ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت 38 میں ہمیں کہہ رہا ہے حقوق العباد، دیکھیں آیت 38 میں حقوق العباد آئے ہیں، آپ نے یہ نقطہ نوٹ کیا؟ پہلے جو اب تک آیات گزری ہیں اس میں اللہ نے اپنا حق، اپنے نبی کا حق، قرآن کا حق اور صراط المستقیم کا حق بیان کیا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے حقوق العباد، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ اللہ کے حقوق کا پتہ، نہ رسول کے حقوق کا پتہ، نہ قرآن کے حقوق کا پتہ۔ قرآن کا ہم پہ کیا حق ہے پتہ ہی نہیں، کہ قرآن میں تفکر، تدبر، تفکر، تزکیہ، قرآن سے ہدایت لو، قرآن کا اتباع کرو، قرآن کے حقوق کا نہیں پتہ، کبھی تعارف ہی نہیں ہے، پتہ کیا ہونا ہے؟ تعارف ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے کہ قرآن کا بھی کوئی حق ہے ہم پہ۔ ہم تو پڑھ کے سمجھتے ہیں میں نے حق اس کا ادا کر دیا، پڑھ کے ختم کر دیا نا، ختم چھوڑ دیا نا پورا قرآن ختم، میں حق اس کا ادا کر دیا۔ تو یہی تو افسوس کی بات ہے۔ دیکھیں اللہ کہاں جا کے حقوق العباد کی بات کرتا ہے، پہلے اللہ کا حق، اس کے نبی کا حق، اس کے قرآن کا حق، پھر یہ صراط المستقیم کا حق، پھر اللہ کی حدود کا حق، حدود کے دارالاسلام، اسلام کا حق، اسلام کے گھر کے اندر رہو، حدود اللہ میں رہو، پہلے یہ حقوق پورے کرو، پھر اللہ کہتا ہے حقوق العباد پہ آنا۔ لیکن ہم سارے حق چھوڑ کے نا ہم کہتے ہیں بس بندے کا حق، خاوند کا حق، اولاد کا حق، خاندان کا حق۔ دیکھیں جب ہم اللہ کی ترتیب کو بدلتے ہیں نا تو پھر اللہ کہتا ہے تجھے تکلیفیں آتی ہیں۔ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں آپ۔ پیچھے اللہ نے کہا نا کہ تو نوکر ہے، تو بندہ بن کے رہ،
مالک بننے کی کوشش نہ کر. ہم مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. میری مرضی، میری خوشی، میری پسند. اللہ کہتا ہے تو مالک ہے کہ نوکر ہے؟ بتاؤ مجھے. مرضی مالک کی ہوتی ہے، پسند مالک کی ہوتی ہے، خوشی مالک کی ہوتی ہے. تو کیا اپنی اوقات میں رہ، حدود اللہ میں رہ. تو جب ہم نہیں رہتے تو پھر ہمیں تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں 38 سے لے کے 41 تک حدود، قیود، احکامات اور یہ سارے اصول و ضوابط سمجھا رہا ہے. پھر آج 41 میں اللہ کہتا ہے بحر و بر میں جو فساد ہوتا ہے نا. دیکھیں آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھیں آپ اس تناظر میں ذرا دیکھیں، اس آیت کو دیکھیں اور پھر دنیا کے حالات دیکھیں. اللہ کہتا ہے یہ جو دنیا میں یہ جو ہوتا ہے نا خشکی اور تری میں یہ جو فساد ہوتا ہے نا یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. دیکھیں آیت میں لکھا ہوا، ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں ہوا. اللہ کہتا ہے پہلے اپنے اعمال تو دیکھ، پھر اپنا حال دیکھ، تیرا حال کیا ہے. تیرے اعمال اور تیرے حال کا نتیجہ یہ فساد ہے جو دنیا میں ہوتا. ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. کوئی سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بڑا ظلم ہو رہا ہے. ظلم تو وہ ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا. کیا اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیات کی پیروی نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے سب سے بڑا ظلم تو نے کیا ہے. جو میرے کہنے پہ ہو رہا ہے وہ ظلم ہی نہیں ہے، وہ تو تیرے ہاتھوں کا، تیرے اعمال کا نتیجہ ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی اور تری میں دیکھیں اللہ کہتا ہے لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیلے تاکہ خدا ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. دنیا میں اللہ کہتا ہے میں تجھے مزہ چکھاتا ہوں. پھر جب تیرے اوپر تکلیفیں، پریشانیاں، تنگی، سختی آتی ہے نا تجھے دنیا میں تیرے اعمال کا مزہ چکھاتا ہوں. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تو باز آ جائے. لیکن ہم باز نہیں آتے، اینڈ تک چلتے ہیں. میں صحیح ہوں، میں صحیح کر رہی ہوں، میں نہیں مڑنا، میں تو وہی کرنا ہے جو میرا دل کرے گا. اللہ کہتا ہے پھر بغت، پھر یہ فتنہ فساد تیرے اعمال کا نتیجہ ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمیں اس سے نصیحت لینی چاہیے، اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے حال کا اور اپنے اعمال کا جائزہ لے کے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ہم فلاح والے بن جائیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان آیتوں کو اندھے ہو کے نہ گزرے، ان آیتوں سے اندھے بہرے ہو کے نہ گزریں کہ سنی انسنی کر دی اور سوچیں کہ کہیں ہم تو فساد والے اور فتنہ والے نہیں ہیں، اللہ کے آیات اور احکام کو بدلنے والے، جھٹلانے والے تو نہیں ہیں. پھر ہم بھی اس کی پکڑ میں آئیں گے. میں آپ کو بتاؤں یہ نہ سوچیں کہ فلسطین میں ہی ظلم ہو رہا ہے، ہماری بھی پکڑ ہو سکتی ہے اگر ہم نے بھی کہتے ہیں نا اللہ کی آیات سے منہ موڑا اور اللہ کے احکام کو نہ مانا تو ہمارا بھی وہ حشر ہو سکتا ہے. آگے دیکھیں آیت اللہ تعالیٰ 42 میں ہمیں کہہ رہا ہے عبرت حاصل کرو. دیکھیں ہم کرتے ہیں عبرت حاصل. اللہ کہتا ہے دنیا میں ذرا دیکھو نا، ذرا چلو پھرو. اور اللہ کہتا ہے فناظر، دیکھو ذرا کیف کان، کیا ہو رہا ہے، عاقبۃ الذین من قبل، دیکھ ذرا کیا ہوا لوگوں کے ساتھ اور کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. عبرت حاصل کر، نصیحت حاصل کر. یہ جو لوگ اس طرح ہو رہے ہیں نا تباہ برباد، کانا اکثرہم مشرکین، یہ مشرکین تھے، ظالم تھے، جاہل تھے، غافل تھے، منافق تھے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے ان کا حشر یہ ہو رہا ہے. یہ بیماریاں، یہ دردیں، یہ مرضیں، یہ پریشانیاں، یہ دنگے، یہ فساد، یہ ظلم اس لیے ہو رہا ہے. یعنی اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے جو ظلم تو نے کیا میرے دین کے ساتھ، میرے قرآن کے ساتھ، میری آیات کے ساتھ، وہی ظلم پھر دنیا تیرے اوپر کرتی ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں ہم سمجھتے ہیں اس بات کو؟ ہم تو دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں بلیم دینے کے لیے. میں کس کو الزام دوں، میں کس کو پکڑوں؟ اپنے آپ کو ہم نے کبھی نہیں پکڑا. وہی جو آپ بلے شاہ نے کہا ایویں روز شیطان نہ لڑنا ہے، جرا گھر بیٹھے ہیں انہوں پھڑے ہی نہیں. اصل ظالم فسادی تو تیرے اندر، تیری خواہش، تیرا نفس ہے. آگے دیکھیں آیت 43 میں اللہ یہی بات ہمیں سمجھا رہا ہے. تو اس روز سے پہلے یعنی قیامت سے پہلے اللہ کہتا ہے اپنی موت کے آنے سے پہلے اس روز سے پہلے جو خدا کی طرف سے آ کر رہے گا، وہ دن، وہ گھڑی آ کر رہے گی اور رک نہیں سکے گی. تیرا بے شک بڑا گھر ہو، بڑے بڑے بچے اولاد تیرے پاس ہو، وہ گھڑی موت کی، وہ لمحہ آ کر رہے گا. اللہ کہتا ہے اس دن کے آنے سے پہلے کیا کر،
دین پر اللہ کہتا ہے سیدھا منہ کر کے چل، سیدھا ہو کے اپنی نیت بھی سیدھی کر، اپنا منہ بھی سمت بھی سیدھی کر، اور راستہ بھی سیدھا لے لے، اس سے پہلے کہ موت کے فرشتے آ کے تجھے سیدھا کر دیں۔ دیکھیں کیسے کیسے اللہ سمجھاتا ہے۔ فاقم وجہ کا، اللہ کہتا ہے سیدھا ہو جا۔ یہ خواہشات کے پیچھے دوڑنا، جذبات کے پیچھے دوڑنا، اپنے مفادات کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دے، سیدھا۔ فاقم وجہ کا، پہلے اپنی نیت سیدھی کر، پھر اللہ کہتا ہے اپنا رستہ سیدھا پکڑ، دین کا رستہ، دین القیم، اس دین کو قائم کر۔ میں نے اب صراط المستقیم پہ چلنا ہے، ہر کام سنت، شریعت، طریقت، اطاعت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ میں کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنی نیت سیدھی کر، اپنا رستہ سیدھا کر، اور سیدھا ہو کے چل، اس سے پہلے پہلے کہ تیری موت کا وقت آ جائے۔ لا مرد لہ من اللہ، اللہ کہتا ہے جس دن کے بعد، یعنی جب میں فیصلہ کر دوں گا، جب میں فیصلہ کر دوں گا، جب تیرا اختیار ختم ہو جائے گا، اس دن کے پہلے پہلے، اس دن سے پہلے پہلے جس کو تو ٹال نہیں سکتا، اللہ کہتا ہے اس دن سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سیدھا کر لے، اپنی نیت کو، راستے کو سیدھا کر لے۔ یومئذ یصدعون، جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جدا جدا ہو جائے گا، سب کچھ منتشر ہو جائے گا، یعنی یہ جو آج تجھے مہلت ملی ہوئی ہے نا، صحت ملی ہوئی ہے، ہمت ملی ہوئی ہے، یہ سب اللہ کہتا ہے جدا جدا بکھر جائے گی۔ جیسے قیامت آئے گی تو سب کچھ بکھر جائے گا، جب موت کا وقت آئے گا تو اسی طرح اللہ کہتا ہے تیری صحت، تیری ہمت، تیری طاقت سب ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جگا رہا ہے، یہ جگانے والی آیات ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے 52 آیت میں، مردوں کو اور کافروں کو اللہ کہتا ہے آپ سنا نہیں سکتے، جن کے دل مردہ ہیں نا، جن کے دلوں کے اندر منافقت ہے نا، جو من کے منکر ہیں، اللہ کہتا ہے وہ سن کے بھی نہیں سنتے، وہ نہیں بدلتے، بے حسی رہتے ہیں، بے پرواہی رہتے ہیں، بے رغبتی رہتے ہیں، اپنی روش نہیں چھوڑتے، عادتیں نہیں چھوڑتے، خصلتیں نہیں چھوڑتے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا جتنا مرضی سناؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ مردہ کوئی پڑا ہو، اب اس کے آگے جتنا مرضی شور مچاؤ، ہٹو بچو، یہاں سانپ ہے، یہاں بچھو ہے، مردہ ہٹے گا ہی نہیں، نہ بچے گا، کیونکہ وہ تو مردہ ہے۔ اسی طرح دیکھیں آیتوں میں اللہ نصیحت دے رہا ہے، کہیں اللہ عبرت دے رہا ہے، کہیں اللہ حکمت دے رہا ہے، کہیں ہدایت دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جس کا دل مردہ ہے نا، اسے فرق ہی نہیں پڑتا، نہ پرواہ ہوتی، وہ آتے ہیں ایسے سن کے بس دھیان اس کا کہیں اور، خیال کہیں اور، سوچ کہیں اور ہوتی ہے، اور اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی، نہ وہ کسی آیت سے نصیحت لیتا ہے، نہ عبرت لیتا ہے، کیونکہ اس کا دل مردہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو۔ دیکھیں بہرے کون ہوتے ہیں؟ جو مطلب کی بات سنتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، کہیں جتنا مرضی انہیں سمجھاؤ، حق کی بات بتاؤ، قرآن سے نصیحت دو، وہ یہ دیکھتے ہیں میرے گھر والوں کو کیا پسند ہے، میرے خاندان کو کیا پسند ہے، میرے سسرال کو کیا پسند ہے، میرے خاوند کو کیا پسند ہے۔ تو ایسے لوگ مطلب کی بات سنتے ہیں، مفاد کی بات سنتے ہیں، اپنے موقع کی بات سنتے ہیں، حق کی بات سے ان کے کان بہرے ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں کہ نہیں ایسے لوگ؟ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، حق کے لیے ان کے کان بہرے ہوتے ہیں، مفاد کے لیے کان کھلے ہوتے ہیں۔ مفاد کی بات سنیں گے فوراً کان لگائیں گے، فوراً کہیں گے ہاں یہ صحیح ہے۔ لیکن جہاں حق کی بات آئے گی، وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کشی کرو، اللہ کو راضی کرو، قرآن کی پیروی کرو، نبی کی پیروی کرو، وہاں کہیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم تو خاوند کو راضی کریں گے، ہم تو نبی کو راضی نہیں کر سکتے، ہم تو خاوند کو خوش کریں گے، اللہ کو خوش نہیں کر سکتے۔ تو جہاں مطلب ہوتا ہے اللہ کہتا ہے ان کے کان وہاں لگے ہوتے ہیں، حق کی طرف ان کے کان نہیں لگتے۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ ان کے دل مردہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جو مردہ دل ہوتے ہیں ان کی نشانی اللہ کہتا ہے کانوں سے بہرے ہوتے ہیں اور منہ موڑ کے، مدبرین، پیچھا کر کے اللہ کہتا ہے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں آیت میں لکھا ہوا ہے مدبرین، پرواہ نہیں کریں گے، نہ کوئی نصیحت لیں گے، نہ حکمت لیں گے، پیچھا کر کے چلے جائیں گے۔ آگے دیکھیں آیت 52 سے آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔
مسلم کون ہے، حقیقی مسلمان کون ہے؟ دیکھیں یہاں سے میں کہتی ہوں قرآن سے اپنے عقیدے لو، قرآن سے پوچھو میں کون ہوں، قرآن آپ کو اپنا چہرہ، آپ کا اصلی چہرہ جو ہے نا وہ قرآن بتائے گا۔ کسی سے پوچھو گے وہ کہے گا تیرے سے زیادہ اچھا ہے ہی کوئی نہیں، نیک ہے ہی کوئی نہیں، نمازی ہے ہی کوئی نہیں، حاجی ہے ہی کوئی نہیں، تو جنتی، تو صحیح، تو بخشی ہوئی۔ میں کہتی ہوں قرآن سے اپنا تعارف لو، قرآن سے پہچان لو، کیونکہ یہ سچی پہچان ہے، یہ سچا تعارف ہے۔ میں آپ کو بتاؤں قرآن آپ کو صحیح آپ کی شکل دکھائے گا۔ کسی سے پوچھو گے وہ کہے گی اگر میں نے اس کو سچ بتا دیا میری دوست ناراض نہ ہو جائے گی میرے سے، اگر میں نے اس کو حقیقت بتا دی کہ آپ کی یہ عادت نہیں صحیح تو میری دوست میرے سے دوستی ختم کر لے گی، اس لیے ہم سچ نہیں بولتے کسی کے آگے بعض دفعہ۔ تو اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں قرآن سے پوچھا کرو میں کون ہوں، قرآن آپ کو آپ کی پہچان کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے، اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے آپ راہ راست پر لا سکتے ہیں، یعنی جن کے دل اندھے ہوتے ہیں نا وہ قرآن سن کے بھی بے پرواہ رہتے ہیں، جن کے دل اندھے ہوتے ہیں نا اللہ انہیں کہتا ہے انہیں صراط المستقیم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں اللہ کے احکامات کی آیات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ وہ اللہ کی خوشی، نہ رسول کی مرضی، نہ قرآن کی پیروی، وہ پرواہ ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں نا ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ میرا خاوند خوش ہے، میرے گھر بار والے خوش ہیں تو میں صحیح ہوں۔ اللہ کہتا ہے نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے آپ راہ راست پر لا سکتے ہیں، اور تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔ مسلمان کون ہے؟ دیکھیں اس آیت میں اللہ نے کہا ہے میں یؤمنو بآیاتنا فہم مسلمون۔ دیکھیں مسلمان کون ہے؟ قرآن کہتا ہے مسلمان وہ ہے جو اللہ کی آیات کو مانے اور مطیع ہو کے اللہ کی فرما برداری کرے، وہ مسلمان جو آیات کی پیروی کرے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں آیت میں ہے کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں آیت میں کون سی نصیحت ہے، کون سی حکمت ہے، کون سی ہدایت ہے، کون سی عبرت ہے۔ ہم نے تو کبھی کچھ لیا ہی نہیں قرآن سے، ہم تو اقرا پہ رکھ کے خوش ہو رہے ہیں، پورا پڑھ لیا، پورا ختم کر لیا۔ اسی لیے تو ہم من کے ظالم بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، منافق بھی ہیں۔ مسلمان کہاں ہیں ہم؟ دیکھیں یہ آیت بتا رہی ہے مسلمان وہ ہوتا ہے میں یؤمن بآیاتنا، اللہ کہتا ہے جو میری آیات کو ماننے والا ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور پیچھے گزرا ہے سورۃ الاعراف میں اللہ کہتا ہے اتبعوا، جو اس قرآن کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ ایک تو مانے اور پھر اس کی پیروی کرے، اور یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے فہم مسلمون، تو وہ مسلمان ہوگا۔ حال کا مسلمان وہ ہوگا جو قرآن کی آیات کو جانے، مانے، پہچانے، قرآن سے تزکیہ، طہارت اور ہدایت لے، اور قرآن کی آیات کی کا جو اتباع کرتا ہے نا، پیروی کرتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے، مسلمان۔ دیکھیں یہاں مسلمون کا اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے۔ ہم تو صرف قول کے مسلمان ہیں، حال کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم کس کی مانتے ہیں بتائیں ذرا، اپنا جائزہ لیں نا، ہر کوئی ذرا اپنا جائزہ لے، میں کس کی مانتا ہوں؟ کوئی کہے گا خاوند کی، کوئی کہے گا دوستوں کی، کوئی کہے گا خاندان کی، کوئی کہے گا رشتہ داروں کی۔ شاید کوئی آپ کو ملے، شاید مل جائے تو مجھے بھی بتانا، کوئی آپ کو یہ کہے کہ میں قرآن کی مانتا ہوں، قرآن کی آیات کی پیروی کرتا ہوں، میں رسول اللہ کی پیروی کرتا ہوں، کوئی آپ کو ملا ہو آج تک؟ جو بھی کہے گا میں مانتا ہوں خاندان کی، خاوند کی، اولاد کی، دوستوں کی، رشتہ داروں کی، کوئی نہیں آج تک ملا جو یہ کہے میں قرآن کی آیات کی پیروی کرتا ہوں، آیات کو مانتا ہوں، آیات کے مطابق چلتا ہوں، میں اللہ کا مطیع ہوں، فرما بردار ہوں۔ نہیں ملتا۔ اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو تم کیا ہو، اپنا جائزہ لو۔ ہم تو جائزہ بھی نہیں لیتے کیونکہ نفس کے اتنے پردے ہیں، شیطان کے اتنے حجابات ہیں کہ ہمیں جائزہ بھی اپنا کہتے ہیں نا لینے کی فرصت ہی نہیں ہے۔
تو پھر اللہ کیا کہتا ہے آیت 59 میں دیکھیں، اللہ نے پھر بتا دی، اللہ کہتا ہے میں دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں، ہے سب کچھ بتا کے سمجھا کے، جب لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلتے، قرآن سے تزکیہ، طہارت، ہدایت نہیں لیتے، قرآن کی پیروی اور اتباع جو نہیں کرتے نا، اللہ کہتا ہے کذالک یتبع اللہ، پھر اللہ مہر ہی لگا دیتا ان لوگوں کے دلوں پر، علی قلوب الذین، ایسے لوگوں کے دلوں پر پھر مہر لگ جاتی ہے، لا یعلمون، وہ جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے، پڑھتے ہیں لیکن جانتے کچھ نہیں، قرآن کو مانتے ہیں لیکن اس کی ایک نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ دیکھیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہوتی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے اثر اور جکڑ میں ہوتے ہیں، اور جب قبر میں جائیں گے تو قہر میں ہوں گے، اللہ کے قہر میں ہوں گے، کیونکہ دنیا میں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ دنیا میں ایسے لوگ بحث ہی کرتے رہیں گے، نہیں جی یہ نہیں کر سکتے، نہیں جی یہ ممکن نہیں ہے، نہ تو بندہ کیسے سنت کے بعد شریعت پہ چلے، خاوند کی نا خاوند کے بات پہ چلے یا شریعت پہ چلے، جو بچے کہتے ہیں وہ کرے کہ طریقت پہ چلے، میں تو بڑا ہی مشکل ہے، دیکھو نا دوسروں کو ناراض تو نہیں ہم کر سکتے۔ اس طرح کے لوگ اللہ کہتا ہے جو بحث، مباحثے، اعتراض، کجیاں تلاش کرتے رہتے ہیں نا، پھر ان کے دلوں پر میں مہر ہی لگا دیتا ہوں۔ پھر آیت 60 میں اللہ دیکھیں سمجھا رہا ہے، پس تم صبر کرو، جب تم سمجھا دو، بتا دو، لوگ نہ مانے، نہ سمجھیں، تو پھر کیا کرو؟ صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تو تمہیں ایسا سمجھیں گے۔ یعنی اللہ یہ سمجھا رہا ہے جب آپ دیکھو حق کی بات بتاتے ہو، لوگ نہیں سنتے، آپ کی بات پہ کان نہیں دھرتے، آپ کوئی برا بلا کہہ کے چلے جاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے آپ صبر کرو، صبر کرو۔ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں نا ایسے لوگوں سے، جہنمیوں سے جو وعدے کیے ہیں، اللہ کہتا ہے انہیں مل جائیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے صبر والوں سے وعدے کیے ہیں نا جنتوں کے، اللہ کہتا ہے تمہیں بھی مل جائیں گے، بس صبر رکھو، دونوں طرف صبر رکھو، پریشان نہیں ہونا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہماری تربیت فرما رہا ہے، اللہ کہتا ہے غم نہیں کرنا، بس اللہ پر یقین رکھنا ہے اور توکل رکھنا ہے، آپ نے بالکل بھی خفا نہیں ہونا۔ دیکھیں ہمارا دل خفا ہوتا ہے نا جب ہم کسی کو حق بات بتائیں یا سچی بات بتائیں یا قرآن سے بات بتائیں اور وہ بندہ آپ کی نہ مانے، تو دل ہمارا خفا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں یہ میری بات سن رہے، میں تو صحیح بات کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، آپ نے خفا نہیں ہونا۔ اللہ اپنے محبوب کو بھی کہہ رہا ہے، تسلی دے رہا ہے، اور اللہ ہمیں بھی سمجھا رہا ہے، آپ نے خفا نہیں ہونا، نہ دل میں رنج فیل کرنا ہے، نہ دل میں آپ نے کوئی تکلیف فیل کرنی ہے، بلکہ صبر کرنا ہے، توکل کرنا ہے، اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اللہ خود ہی فیصلہ فرما دے گا۔ آگے دیکھیں سورہ لقمان شروع ہوتی ہے، سورہ لقمان کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حکمت والی کتاب ہے، اس کتاب میں سب کچھ ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، لیکن کیا؟ متقین کو ملے گی، مومنین کو ملے گی، محسنین کو ملے گی۔ ہر بندے کو قرآن سے ہدایت، رحمت اور حکمت نہیں ملتی۔ سارے والے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں، جو جاہلین ہوتے ہیں، انہیں قرآن سے نقصان ملتا ہے، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں، متقین ہوتے ہیں، مومنین ہوتے ہیں، انہیں قرآن سے ایمان ملتا ہے، رحمان ملتا ہے، فرقان ملتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں 3 صفات بتا رہا ہے جو مومنین، متقین، محسنین میں ہوتی ہیں۔ کیا؟ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے یعنی من پاک والے، تزکیہ والے ہوتے ہیں، اور تیسری صفت یہ ہے ایمان والوں کی کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی جس کو آخرت پر یقین ہوتا ہے نا، اس کی نشانی سن لیں سب سے بڑی، جس کو آخرت پر یقین ہے وہ اللہ کی خوشی، رسول کی مرضی اور قرآن کی پیروی میں زندگی گزارتا ہے، جس کو آخرت پر یقین ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے، دیکھو آیت نمبر 6 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فضول باتیں اور فضول کام کرتے رہتے ہیں، لغو الحدیث لیتے ہیں۔ لغو الحدیث کا مطلب ہوتا ہے ادھر سے کوئی بات سنی، ادھر سے کوئی میسج آیا، اس کو آگے فارورڈ کر دیا۔ یہ دیکھیں یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، کیونکہ یہ بہت لوگ کر رہے ہیں آج کل یہ کام۔
کیا اللہ کہتا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں. کون سی صورت میں؟ سورت لقمان میں. سورت کا نام بھی دیکھیں اور آیت نمبر بھی دیکھیں تاکہ آپ کو علم الیقین اور عین الیقین حاصل ہو. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث. اللہ کہتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ بیہودہ حکایتیں خریدتے ہیں، بیہودہ باتیں، لغو باتیں، یعنی بغیر کسی تصدیق، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی کہتے ہیں نا ریسورس کے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو میسج ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے فارورڈ کر دیتے ہیں، اس کے نیچے کوئی ریفرنس نہیں لکھا ہوتا، کوئی وہ تھینٹک میسج نہیں ہوتا، بس وہ کہتے ہیں آگے پاس کری جو ثواب کمائی جو، ثواب کمائی جو ہیں. تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ ہیں جو لہو الحدیث، بغیر سند کے، بغیر تصدیق کے باتیں آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں، آگے پہنچاتے رہتے ہیں. ادھر سے سن کے یقین کر لیتے ہیں اور ادھر سے آگے پھیلاتے ہیں کہ جو مجھے ملا ہے دوسروں کو بھی ملے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ اس کو کہتا ہے لہو الحدیث. لغو فضول باتیں، بغیر حکمت کے، بغیر کہتے ہیں نا حقیقت کے، بغیر اس کے اندر کوئی تصدیق کے، بس بات کو آگے پھیلا دینا تاکہ لوگوں کو بے سمجھے خدا کے رستے سے گمراہ کرتے ہیں. ایسے لوگ جیسے کئی لوگ دیکھیں میسج فارورڈ کرتے ہیں. کئی لوگ ایک دفعہ میسج مجھے آیا کہ جس نے پہلے رمضان کی خبر دی وہ جنتی ہے. کہاں لکھا ہوا یہ جنتی ہے؟ اپنے پاس سے لوگ بنا لیتے ہیں. اور پھر بھائی جو بھی مدینے جاتا ہے اس کو بلاوا آتا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ بتا دیں مجھے آپ. اللہ تو قرآن میں ہمیں بلاوے دیتا ہے، صراط المستقیم کے بلاوے دیتا ہے، تقویٰ کا ذات راہ، انعمت علیہم کی صحبت، اطاعت رسول کے بلاوے تو اللہ دیتا ہے. نیکیوں کی طرف اللہ بلاتا ہے، جنتوں کی طرف بلاتا ہے، اپنی رضا کی طرف، مجاہدہ کی طرف بلاتا ہے. یہ کوئی نہیں بتاتا. اور کیا کہتے ہیں کہ بھئی جو بھی مدینے جائے وہ تو جاتا ہی بلاوے سے ہے. کیسے کیسے مجھے بتائیں آپ. یہ تو وہ بات ہے میں کہوں جو بھی قرآن پڑھتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے. کتنے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہر کسی کو ہدایت نہیں ملتی. تو لوگ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی سند نہیں ہوتی، کوئی ریفرنس نہیں ہوتا. آگے آگے باتیں پھیلا کے ایک دوسرے کو خود ہی خوش کری جاتے ہیں، خود ہی تسلیاں اور خوشخبریاں دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. نہ قرآن کے اندر دیکھیں، نہ قرآن سے نصیحت لیتے ہیں، نہ قرآن سے حکمت لیتے ہیں، نہ قرآن سے ہدایت لیتے ہیں. بس میسج ہی سارا دن فارورڈ کرتے رہتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ نہیں؟ آگے پیچھے میسج بھیجتے رہتے ہیں، خود بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، بغیر علم کے خود بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں خوش، اپنے آپ کو تسلی دے کے میں گھر بیٹھی جنتی، اور دوسروں کو بھی یہی میسج فارورڈ کرتے رہتے ہیں کہ بس اب روزہ رکھ کے اس کے بعد آرام کرو، بس تم جنت میں چلے جاؤ گے. حالانکہ اللہ تو کہتا ہے مجاہدہ کرو. تو اللہ کہتا ہے یہی تو لوگ ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کہتا ہے ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے. وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا. اللہ کہتا ہے یہ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی جو اللہ راستہ بتاتا ہے، ترتیب بتاتا ہے، ترکیب بتاتا ہے، اس کو چھوڑ کے اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو پھیلا رہے ہیں. تو یہ اللہ کا مذاق ہی تو اڑا رہے ہیں. اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکام کا، اللہ کی حدود کا، اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. ایسے لوگ اللہ کہتا ہے اولئک لہم عذاب مہین، انہیں ذلت والا عذاب ہوگا. ذلت والا عذاب ہوگا جو بے سمجھے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تصدیق کے باتیں پھیلاتے ہیں، خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اور اگر انہیں پوچھو کہ یہ میسج آپ نے کہاں سے لیا تو وہ کہیں گے مجھے کسی نے بھیجا تھا تو میں نے سوچا میں بھی آگے پھیلا دوں، میں بھی آگے پہنچا دوں. لیکن اس میسج میں کوئی حقیقت، کوئی قرآن، کوئی آیت، کوئی حدیث پاک کی اس میں سند اور تصدیق نہیں ہوتی. اب آپ سوچ رہے ہیں کیا لوگ کر رہے ہیں. میں نہیں کہتی، آیت سے آپ سمجھ لیں عذاب مہین. اللہ کہتا ہے میں ان کے لیے ذلت والا عذاب. کس کام میں لگے ہوئے تھے؟ یہی صحت مولت تم نے قرآن سمجھنے میں، تزکیہ میں، طہارت میں، اللہ کی خشیت میں، اللہ کی اطاعت میں گزارا ہوتا. یہی وقت کچھ حاصل اللہ کی قربت میں نہیں ہوتی. تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو پھر عذاب مہین، عذاب مہین ملے گا، ذلت والا عذاب. تب انہیں سمجھ آئے گی ہم دنیا میں اپنا فرصت اور صحت کو کہاں ضائع کر رہے تھے.
اپنی طرف سے بڑی عزت بنا رہے ہیں، فلانی تو مجھے روز 10 میسج فارورڈ کرتی ہے، نہ کوئی تصدیق، نہ کوئی سند، نہ کوئی حقیقت اس کی۔ آگے دیکھیں آیت 7 میں اللہ کیا سمجھا رہا ہے، یہی تو وہ لوگ ہیں، اللہ کہتا ہے جب قرآن، دیکھیں اللہ حقیقت بتا رہا ہے، اللہ کہتا ہے یہی وہ طبقہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں، اسی حسرت کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جب انہیں آیتیں پڑھ کے سنائی جائیں نا، جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اللہ کہتا ہے اکڑ کے منہ پھیر لیں گے۔ ہے دیکھیں اللہ کو کیا کیا پتا، اکڑ کے منہ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں پتا ہے سب، ہمیں پتا ہے قرآن کتنی بار پڑھا ہوا ہے، ہم نے کتنی بار ہم نے قرآن ختم کیا ہوا ہے، اکڑ کے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب انہیں کہو نفس کشی کرو، من کا تزکیہ لو، دل کے اندر کہتے ہیں نا طہارت، اللہ کی خشیت لو، تو اللہ کہتا ہے اکڑ کے منہ پھیر لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے ان کی حرکت بھی لکھی ہوئی ہے، سارا دن میسج فارورڈ کرتے رہتے ہیں لوگوں کو، میں بڑا کوئی کام کر رہا ہوں، لیکن جو اللہ کا میسج ہے نا قرآن، جب یہ انہیں سناؤ تو کہتے ہیں ہمیں تو نہیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں پتا ہے، یہاں تو پتا ہے یہاں سمجھ نہیں آتی، اکڑ کے منہ پھیر لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور گویا ایسے ظاہر کرتے ہیں سنا ہی نہیں۔ اللہ تیری شان، دیکھیں اللہ کیا کچھ بتا رہا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے ان کے کانوں میں، اب اللہ کہتا ہے ان کے کانوں میں ایسے وہ ظاہر کریں گے وقر ہے، گرانی ہے، مجھے آواز ہی نہیں آ رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہو، مطلب کی بات سنیں گے، حق کی بات نہیں سنتے۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے ان کے لیے پھر انہیں سنا دو خوشخبری، کس بات کی؟ عذاب علیم، دردناک عذاب تیرے لیے۔ اللہ کہتا ہے جس طرح تجھے پرواہ نہیں ہے نا، یہ جو تیرے اندر اکڑ ہے نا، مجھے سب پتا ہے، ہم نے بڑی دفعہ قرآن ختم کیا ہوا ہے، ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے، شروع سے پڑھ رہے ہیں، بچپن سے پڑھ رہے ہیں، یہ جو تیرے اندر اکڑ ہے نا، تیرے نفس کی اکڑ ہے، یہ تیری خواہش کی اکڑ ہے، اللہ کہتا ہے اس کو تجھے میں آج بتا رہا ہوں، خوشخبری سن لے۔ اللہ دیکھے کہہ رہا ہے یہ تیری خوشخبری ہے، کیا؟ تیرے لیے عذاب علیم، درد والا عذاب۔ میں کہتی ہوں کاش ہم قرآن کو سمجھنے والے ہوتے، 100 دفعہ ہم سوچیں ایک میسج فارورڈ کر کے کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں، اگر ہمیں قرآن کی سمجھ ہوتی تو، کیونکہ ہمیں قرآن کی سمجھ، شعور اور فہم ہی نہیں ہے، سارا دن لوگ فونوں پہ بیٹھ کے میسج فارورڈ کرتے رہتے ہیں، اور جو اللہ کا میسج ہے قرآن، اس کو نہیں سوچتے، اس پہ نہیں غور فکر کرتے، جو اللہ بار بار کہتا ہے افلا تعقلون، قرآن کے لیے تیری عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ افلا تؤمنون، افلا تفکرون، قرآن کے لیے تیرا دماغ کہاں چلا جاتا ہے؟ فون کے لیے تیرا دماغ اتنا تیز ہے، کہاں سے میسج کہاں سے نکال کے کس کو بھیجنا ہے، کتنوں کو بھیجنا ہے، یہاں تیری عقل کام کر رہی ہے؟ تو اللہ کہتا ہے قرآن کے لیے تیری عقل کہاں چلی جاتی ہے، قرآن کے لیے تیرا دماغ، شعور کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ اللہ میں سمجھا رہا ہے۔ میں کہتی ہوں کاش ہم سمجھنے والا، اس سے زیادہ اب اللہ میں کیا کہتے ہیں نا، واضح سمجھائے گا، ایک ایک بات اللہ عادتیں اور حرکتیں بھی بتا رہا ہے۔ قرآن سے، قرآن کی طرف بلاؤ تو منہ موڑتے ہیں، اور ویسے سارا دن میسج فارورڈ کرتے رہتے ہیں لوگوں کو۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 8 پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو لوگ ایمان لائیں گے، دیکھیں اللہ بار بار ہمیں یاد دلا رہا ہے جو کرنے کا کام ہے وہ ایمان ہے۔ سارا دن میسج فارورڈ کر کے تجھے کیا ملے گا؟ اپنے ایمان کی فکر کر، تقویٰ کی فکر کر، تزکیہ کی فکر کر، قرآن سے نصیحت کی فکر کر، صالحین کی صحبت لے، صراط المستقیم کا راستہ لے۔ تو کیا سارا دن کر رہا ہے میسج فارورڈ کر رہا ہے لوگوں کو؟ اس کا کیا فائدہ؟ پہلے اپنے آپ کو تو کر، کہتے ہیں نا حق کے رستے پہ لے کے آ، پھر آگے چلنا، پہلے خود کو تو بچا، پھر دوسروں کی فکر کرنا۔ تو آیت سے 8 میں دیکھیں اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ابھی بھی وقت ہے اپنے ایمان کی فکر کر، پھر اپنے اعمال کی فکر کر کہ میرا کوئی عمل، کوئی نیکی قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں۔ ایمان ہوگا تو قبول ہوگی نا۔ اللہ کہتا ہے فکر کرنے کی بات تو یہ تھی، لہم جنات النعیم، اگر تو یہ فکر کرتا تو تیرے لیے جنت نعیم ہے، نعمتوں والا، نعمتوں والا باغ ہے۔ دیکھیں اللہ نے نام بھی بتا دیا کہ تیری بکنگ کہاں ہوگی، جنات النعیم میں ہوگی۔ اللہ کہتا ہے میرا وعدہ سچا ہے، اور اللہ کے وعدے، اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ حکمت اور دنائی کی باتیں ہمیں سنا رہا ہے، جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی۔
آیت نمبر 12 سے پہلے تو اللہ کہتا ہے جو لقمان رضی اللہ عنہ تھے وہ بھی حکمت والے تھے، دنائی والے تھے، شکر والے تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی نا، یہ بھی بڑی قابل غور، قابل فکر نصیحتیں تھیں۔ دیکھیں یہ ہم سب کو بھی نصیحتیں ہیں، یہ نہ صرف سمجھیں کہ یہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی، یہ ہم سب کے لیے نصیحتیں ہیں۔ تبھی تو اللہ نے قرآن میں ان کو رکھا ہوا ہے۔ بیٹے کو انہوں نے کیا نصیحت کی تھی؟ بیٹا کسی اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی اپنی خواہش، اپنے جذبات کے پیچھے نہ جانا۔ جب اللہ کا آیات آ جائیں تو پھر اپنا مفاد، خیالات اور جذبات کو نہ دیکھنا، اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو کہاں کہاں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ہر بات اپنی مرضی اور پسند کی کرتے ہیں۔ یہی تو ہوتا ہے شریک ٹھہرانا، اپنے نفس کی مرضی کرنا اور اللہ کی آیت اور حکم اور حدود کو چھوڑ دینا، یہی تو ہوتا ہے شریک ٹھہرانا۔ تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کی تھی؟ اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا یہ ظلم عظیم ہے، یعنی یہ شرک ہے، خفی شرک اور ایک جلی شرک، ایک ظاہری شرک، ایک باطنی شرک، دونوں طرح کے شرک جو ہیں یہ ظلم عظیم ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ کہتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ادب کے ساتھ، شکر کے ساتھ، ان کے ساتھ اطاعت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ رہنا، پھر تقوی والے حدود اللہ میں رہنا۔ یہ نہ سوچنا میں اکیلا بیٹھا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، جو مرضی کہہ دوں، جو مرضی سوچ لوں، جو مرضی لکھ دوں، جو مرضی کسی کو برا بلا سنا دوں۔ اللہ کہتا ہے تقوی والے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا کہ اللہ کی نظر میں سب کچھ ہے، مطلب کیا؟ تقوی والے رہنا۔ پھر نماز کو قائم کرنا۔ دیکھیں ترتیب، ہر چیز میں ترتیب کو میں کہتی ہوں ذہن میں رکھیں۔ پہلے اللہ کو وحد لا شریک مانو، مسلم بنو، پھر متقی بنو، منیبین بنو، مومنین بنو، پھر مسلین، نماز والے بننا۔ نماز جب قائم کرو پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر، دین کا کام پھر آتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بھئی جو بھی کہتے ہیں میسج تجھے ملے اس کو آگے پھیلا دو، یہ نیکی ہے، اور اپنا پتہ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں یہی تو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، قرآن سے ترتیب لو نا۔ ہر بندہ ہی اٹھ کے کہتا ہے میں معلم ہوں، میں مبلغ ہوں، میں قرآن کا نا میں بس سفیر ہوں، میں سب جو بھی مجھے پتہ چلے گا نا میں آگے پھیلا دوں گا۔ پہلے اپنے آپ کو تو پہنچاؤ وہ میسج جو قرآن اور حدیث آپ کو، پہلے اس اپنے آپ کو تزکیہ، طہارت، اپنے آپ کو خشیت، پہلے خود تو مجاہدہ کرو پھر آگے پہنچانا۔ اللہ یہ بھی تو قرآن میں کہتا ہے وہ کیوں کر رہے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، جو خود نہیں کہہ، کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دوسروں تک پہنچانے سے پہلے اپنے اندر تو پہنچاؤ حق کی بات۔ لیکن ہمارے ہاں تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میں بس زیادہ سے زیادہ میسج فارورڈ کروں اور زیادہ سے زیادہ مجھے ثواب ملے گا۔ یہ بھی دھوکہ ہے شیطان کا، میں آپ کو بتاؤں جو اس نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ دیکھیں اللہ نے ترتیب بتائی ہے، پہلے کیا؟ صراط المستقیم پہ چلو، مجاہدہ کرو، تقوی کا زاد راہ جمع کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے حدود قیود میں رہو، تقوی والے بنو، تقوی کا زاد راہ جمع کرو، پھر نماز کو قائم کرو، پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرو، یعنی کہ حق کی ترغیب دو اور برائی سے روکو۔ بعد میں پہلے اپنے آپ کو حق کے راستے پہ چلاؤ، لگاؤ، اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نبھاؤ، حق والا بناؤ، بٹھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت 17 میں کہ یہ صبر والے، عزم الامور، یہ بڑی ہمت کا کام ہے، یعنی اس ترتیب سے چلنا یہ ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ عام لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ تو اللہ کی ترتیب بھی چھوڑ دیتے ہیں، نبی کا طریقہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی سمجھائی ہوئی ترکیب بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور بس کبھی کہتے ہیں نا یہ کر لیا، کبھی وہ کر لیا، اور وہ بھی اپنی مرضی کا۔ لیکن جو عزم الامور والے ہوتے ہیں نا، ہمت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اول العلم والے ہوتے ہیں، وہ اول الالباب ہوتے ہیں، جو عقل والے ہوتے ہیں، ہمت والے ہوتے ہیں، وہ علم والے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی ترتیب اور ترکیب پر چلتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں کیا؟ یہ غرور نہیں کرتے، میانہ روی، عاجزی والے ہوتے ہیں۔ یہ ساری نصیحتیں ہیں، دیکھیں یہ نصیحتیں آ رہی ہیں ساری، کہ نماز کو قائم کرو، سب امر بالمعروف کرو، صبر والے بنو، عاجزی والے بنو، اور جھگڑے فساد سے دور رہو، حق والے بنو۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ کیا؟ جو لوگ ہوتے ہیں نا غافل اور جاہل ہوتے ہیں، انہیں جتنی مرضی یہ نصیحتیں بتاؤ، ترتیب بتاؤ، ترکیب بتاؤ،
وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہماری شروع کی عادتیں ہیں، جو ہمارے خاندان کی روایتیں اور رسمیں ہیں نا، ہم نے تو رواجوں پہ چلنا ہے۔ وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ترتیب کی طرف بلا رہا ہے، کسی طریقے سے بلا رہا ہے، وہ پرواہ ہی نہیں کرتے، وہ اپنا طریقہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اپنا راستہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ غافل جاہل لوگ جو ہے نا، وہ اپنا طریقہ کار نہیں چھوڑتے۔ آیت 22 میں دیکھیں اللہ میں نصیحت کر رہا ہے، کیا نصیحت کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو شخص اپنے رب کا فرما بردار ہو گیا اور وہ محسن بھی ہو، نیکوکار بھی ہو، تو اللہ کہتا ہے اس کو ملا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اللہ کا مضبوط سہارا اس نے لیا جس نے اللہ کی مانی، اللہ کو بھی مانا اور اللہ کی بھی مانی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وَمَن يُسْلِمْ، یسلم دیکھیں مسلم سے ہوتا ہے، مسلم ہم ہوئے پیدائشی، اسلم جب ہم نے آ گئے، یسلم جب ہم نے مان لیا، سر تسلیم ہم کر دیا۔ تو جو مسلم ہوتا ہے نا، وجہہ الی اللہ، وہ اپنا روح اللہ کی طرف کر لیتا ہے کہ میں نے جو بھی کرنا ہے رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں کرنا ہے، وہ صراط المستقیم کی طرف اپنا روح کر لیتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَهُوَ محسن، پھر میں اسے محسن کا درجہ دیتا ہوں، یعنی مسلم سے متقی، متقی سے مومن، مومن سے صالحین، صالحین سے محسنین، پھر انہیں درجہ ملتا ہے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پھر اللہ کا مضبوط سہارا بھی ملتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ نے نوٹ کیا ہے، جب ہم اللہ کے راستے میں سر تسلیم ہم کر کے صراط المستقیم پر مجاہدہ کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں تجھے محسنین کا درجہ بھی دوں گا اور اپنا مضبوط رشتہ بھی دوں گا۔ آپ نے نوٹ کی ہے گہری بات؟ یہ رشتہ ہمیں نمازیں پڑھنے سے نہیں حالی ملا، نہ قرآن پڑھنے سے گھر بیٹھ کے، نہ حاجی بننے سے ملا ہے۔ یہ کیسے ملا ہے؟ اللہ کہتا ہے یسلم بن جا، مسلم اسلم یسلم ہو جا، میری ماننے والا، میری آیات پر، میرے قرآن کی، میرے صراط المستقیم کی، میرے نبی کی پیروی کرنے والا ہو جا، تو پھر میں تجھے محسنین کا درجہ دوں گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ درجے گھر بیٹھے نہیں ملتے۔ محسنین کا درجہ لینا ہے تو مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے تجھے میرا مضبوط سہارا بھی ملے گا۔ دیکھیں ہم بیٹھے بٹھائے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ میری مدد کر دے، اپنا سہارا دے دے، تو بیٹھے بٹھائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے اس کے لیے تمہیں مجاہدہ کرنا پڑے گا، پھر اللہ کا مضبوط سہارا ملے گا۔ دیکھیں آپ مجھے بتائیں ہمیں اس بات کا شعور ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ آیت 21 میں جو اللہ کہہ رہا ہے، کچھ لوگ اللہ کہتا ہے ایسے ہوتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، ہم نے اپنا خاندان کی رسمیں اور رواج نہیں چھوڑنے۔ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے آیت میں، آیت نمبر 21 میں اللہ کہتا ہے جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، اس قرآن کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا، اپنے خاندان کی پیروی کریں گے۔ تو پھر اللہ پتہ کیا آگے کہہ رہا ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہے، ایسے لوگوں کو شیطان دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہے، جو رسم و رواج اور خاندان کو نہیں چھوڑتے نا، پھر اللہ کہتا ہے وہ شیطان کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے، عذاب السعیر۔ یہ دیکھیں آپ ذرا، یہ آیت کہہ رہی ہے، اور آپ اس تناظر میں ذرا اپنا جائزہ لیں نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں قرآن کی پیروی؟ نہیں، ہم رسموں کی پیروی کرتے ہیں، رواجوں کی پیروی، فیشن کی پیروی، لوگوں کی پیروی، جو سارے کہیں، جو لوگ کر رہے ہیں، جو رواج ہے، جو رسم ہے، جو جگ پاندا ہے وہی کرو جی۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ عذاب میں ہوں گے اور یہ شیطان کے پیچھے ہیں، اور عذاب السعیر، جہنم کی آگ میں یہ لوگ جلیں گے جو اپنے آباء و اجداد اور رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں اور قرآن کی پیروی نہیں کرتے۔
میں کہتی ہوں یہ بہت ڈرنے والی آیت ہے، پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ صحیح بات بھی بتاتا ہے، تو اس سے اچھا نہیں یسلم بن جاؤ۔ 22 میں اللہ کہتا ہے یسلم بن جاؤ، پھر صراط المستقیم پہ چلنے والے بن جاؤ، تاکہ تم محسن بنو، تاکہ تمہیں اللہ کا مضبوط سہارا ملے، تاکہ تمہیں آخرت میں جنت کا گھر ملے۔ کیا بہتر ہے؟ اللہ یہ بتا رہا ہے، جو بہتر ہے وہ سودا لے لو۔ آگے دیکھیں آیت 24 سے اللہ اپنی قدرت، عظمت، رحمت، نعمت کا بیان کرتا ہے۔ یہ ساری کائنات، یہ سب کچھ اللہ کہتا ہے کس نے بنایا۔ پھر آیت 33 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ سے ڈرو، یعنی دنیا سے، لوگوں سے، حالات سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جو مرضی تمہاری زندگی میں ہو جائے، کوئی آئے کوئی جائے، کوئی نفع کوئی نقصان، کوئی ناراض کوئی خوش، جو مرضی ہے، اللہ کہتا ہے جب ایک دفعہ تم فیصلہ کر لو، اپنا روح سیدھا کر لو، وَأَقِمْ وَجْهَكَ، اپنا روح سیدھا کر لو، صراط المستقیم پر میں نے چلنا ہے اور سیدھے ہو کے چلنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس کے بعد اللہ کہتا ہے نہ ڈرو، نہ گھبراؤ، نہ پچھتاؤ، کیا کرو؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ہر وقت اللہ سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو۔ کون سا دن؟ جس دن نہ باپ نہ بیٹے کوئی تمہارے کام نہیں آئے۔ دیکھیں باپ اور بیٹے کا اللہ نے نام لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم انہی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ والدن عن ولدہ، باپ اور بیٹے، اللہ کہتا ہے کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آئے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا، دھوکے میں نہ کہیں ڈال دے۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی، یہ رسم و رواج، یہ لوگوں سے بنا کے رکھنا، یہ سب کے ساتھ چلنا ہے تو صراط المستقیم پہ چل، بنانی ہے تو اللہ کے ساتھ بنا کے رکھ، پیروی کرنی ہے تو رسول کی کر، خوش کرنا ہے تو اللہ کو کر۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی کہیں تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، نہ فریب دینے والا شیطان تجھے فریب دے۔ شیطان کیسے فریب دیتا ہے؟ شیطان کہتا ہے اگر تیرے گھر والے خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے، جو مرضی کر، گھر والوں کو خوش رکھ۔ اللہ کہتا ہے کسی شیطان سے فریب نہ کھانا، کسی کہتے ہیں دنیا سے نہ کھانا، نہ دنیا کے دھوکے میں، نہ شیطان کے فریب میں آنا۔ راضی کرنا ہے تو اللہ کو کرنا، پیروی کرنی ہے تو قرآن کی کرنا، اگر چلنا ہے تو صراط المستقیم پہ چلنا، اس کے علاوہ کوئی فریب کوئی دھوکہ نہ کھانا۔ لیکن ہم تو ساری زندگی دھوکے اور فریب میں ہی گزار دیتے ہیں۔ اللہ کیسے کیسے سمجھاتا ہے، میں تو حیران ہوں۔ ہم تو اندھوں کی طرح آیتوں سے گزر جاتے ہیں، نہ کچھ سمجھتے ہیں، نہ کہیں سے بچتے ہیں، نہ کچھ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ پھر اللہ دیکھیں آخر میں کہہ رہا ہے ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہاں پہ سورہ لقمان ختم ہو جاتی ہے، آگے سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس قرآن میں دیکھیں میں مختصر آپ کو بتاتے ہوئے جاؤں گی۔ اللہ کہتا ہے اس قرآن میں یہ لا ریب ہے، لا عیب ہے، اور اس میں لا غیب ہے۔ سوچیں ذرا، یہ میں نے آپ کو حاصل بتایا ہے، یہ قرآن لا ریب ہے، یہ قرآن لا عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ پھر ہم اس کے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ جب یہ لا عیب ہے پھر ہم اس کے پیچھے جاتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ قرآن اللہ کہتا ہے لا غیب ہے، اس قرآن میں کچھ چھپا ہوا نہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے، تیرا حال میرا حال، میری بات تیری بات، سب کچھ اس قرآن میں لکھا ہوا ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ پھر بھی ہم سمجھتے ہیں میں جو مرضی کروں اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 12 میں، اللہ کہتا ہے مجرم لوگ حشر کے دن سر جھکائے عاجزی سے کھڑے ہوں گے۔ مجرم لوگ حشر کے دن، ہائے اس وقت کیا فائدہ، سر جھکایا تب کیا فائدہ؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جو متقی ہوتے ہیں وہ آج سر جھکاتے ہیں، جو مسلم ہوتے ہیں وہ آج سر جھکاتے ہیں، آج ڈرتے ہیں۔ لیکن جو مجرم لوگ ہیں نا، اللہ کہتا ہے وہ حشر کے دن سر جھکائے ہوئے ہوں گے، پچھتاوے میں ہوں گے، اس روز وہ عاجزی میں ہوں گے۔ تب عاجزی کا کیا فائدہ؟ جب جہنم دیکھ لی، جب عذاب دیکھ لیا، جب اللہ کا غضب دیکھ لیا، پھر سر جھکائے عاجزی میں کھڑے ہوں گے مجرم لوگ۔ آپ سوچو جس مجرم کو سزا سنا دی جائے اور وہ اس کے بعد مسکین بن کے کھڑا ہو جائے، تب کیا فائدہ؟ یہ تو جرم کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ اللہ بتا رہا ہے
مجرم لوگ حشر کے دن سر جھکائے عاجزی سے کھڑے ہوں گے اور اللہ کے آگے عاجزی سے کہیں گے یا اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا اور مان بھی لیا، لے کب مانا جائے؟ اور تب کہیں گے اللہ سے ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج، اب ہم جو بھی عمل کریں گے صالحہ تیری مرضی کا کریں گے۔ پہلے تو ہم اپنی مرضی کا کرتے تھے نا، اب جب جائیں گے نا واپس دنیا میں تو تیری مرضی کے صالح عمل کر کے لائیں گے۔ اب ہمیں یقین آیا ہے کہ یہ سب حق ہے۔ یہی تو اللہ فرق بتا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ مجرموں کا حال ہوگا، تم محرم بنو۔ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں مجرم نہ بنو، محرم بنو۔ مطلب کیا؟ تم آج عاجزی کرو، تم آج زاری کرو، تم آج اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کو راضی کرو، نبی کی پیروی کرو۔ آج مجھے بتاؤ کہ تم یقین والے ہو۔ کل دیکھ کے یقین کیا تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کہہ رہا ہے اس روز پھر اللہ انہیں کیا کہے گا؟ جب مجرم لوگ بڑے مسکین بن کے عاجز بن کے کھڑے ہو جائیں گے، اس دن اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کہتا ہے میں انہیں کہوں گا اب مزہ چکھو اس عذاب۔ آیت نمبر 13 میں اللہ کہتا ہے میں انہیں کہوں گا کہ مزہ چکھو اب اس عذاب کا جو تم نے اپنے لیے اکٹھا کیا ہوا تھا نا، اپنی مرضی کے اعمال کرتے پھر رہے تھے، اپنی خوشی اپنی مرضی کے عمل تم کرتے تھے نا، اب مزہ چکھو ان اعمال کا جو تو نے اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے جہنم میں بھی، یہ جو دنیا میں اکٹھے ہو کے عمل کرتے تھے نا اپنی مرضی کے، گھومے پھرے سیر سپاٹے غفلت جہالت میں جو وقت گزارتے تھے، من موجی تن آسانی والے جو لوگ ہیں نا، پھر یہ جہنم میں بھی اسی طرح اکٹھے ہوں گے۔ دنیا میں اللہ کہتا ہے یہ عاجزی والے نہیں تھے، لیکن وہاں پہ عاجزی اور زاری کریں گے، لیکن اس دن کچھ بھی انہیں حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے اس دن میں انہیں بلا دوں گا۔ 14 آیت میں اللہ کہتا ہے جس طرح انہوں نے دنیا میں مجھے بلایا ہوا تھا۔ ایمان والے 15 آیت میں اللہ کہتا ہے ایمان والے کون سے ہوتے ہیں؟ ایمان والے اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں، نصیحت لیتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، سجدوں میں گر جاتے ہیں، اللہ کی ہر وقت حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ یہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایمان والا بنائے، جو عاجزی والے ہوتے ہیں، زاری والے ہوتے ہیں، مسکینی والے ہوتے ہیں، یہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے ان کی نشانیاں بھی ساری بتائی ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ تکبر والے نہیں ہوتے۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند تکبر ہے۔ آگے دیکھیں آیت 16 میں اللہ مزید ان کی تعریف کر رہا ہے۔ راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ کے آگے روتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے پھر یہ جو عاجزی والے، زاری والے، مسکینی والے، فقیری والے لوگ میرے بندے جب یہ میرے پاس آئیں گے نا تو پھر میں نے بھی ان کے لیے قرۃ اعین رکھا ہے، نعمتیں چھپا کے رکھی ہوئی۔ یہ راتوں کو میرے لیے چھپ چھپ کے روتے تھے نا، تو میں نے بھی ان کے لیے اعلیٰ نعمتیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ جب یہ اعمال صالحہ کرتے تھے نا، میں نے بھی ان کے لیے درجات اعلیٰ رکھے ہوئے ہیں۔ جنت الماوا رکھی ہوئی ہے، جنت الماوا۔ دیکھیں اللہ نے جنت کا بھی نام بتا دیا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو داخل کروں گا۔ لیکن جو لوگ ظالم ہیں، آیت 22 میں اللہ کہتا ہے جو آیات سے منہ پھیرتے ہیں، نصیحت کرو تو منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ آیت 22 میں اللہ کہتا ہے جو آیات سے منہ پھیر لیتے ہیں نا، اللہ دنیا میں دیکھیں بتا رہا ہے یہ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ مجرم ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سارے ہی مسلمان ہیں، ہم یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں عقیدہ۔ اس آیت کو ذرا دیکھیں، میں کہتی ہوں میں اس لیے سلو جا رہی ہوں، ذرا غور سے دیکھیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا۔ اللہ کہتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے تو وہ منہ پھیر لے۔ دیکھیں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں
جو منہ پھیرے ہوئے آیات سے بیٹھے ہیں، کو صراط المستقیم پہ چلو، نہیں جی ہم نہیں چل سکتے، گھر والے اجازت نہیں دیتے، میرا تو خاوند نہیں مانے گا، وہ تو کلاس میں نہیں آنے دے رہا، تو شکر کرو میں تو کلاس میں آئی ہوں۔ تو آگے سے اور کہتی ہے صراط المستقیم پہ چلو، لو جی، آگے سے کہہ رہی ہے مجاہدہ کرو، لو جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے ایسے لوگ، یہی تو ہے وہ کیٹیگری جنہیں کہا جائے تزکیہ والے بنو تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو خاندان والے ہیں، جنہیں کہو کہ قرآن کی آیات کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو خاوند کی پیروی، جیسے خاوند کہے گا وہ کرنا ہے، جو میرے بچے کہیں گے نا میں نے اپنے بچوں کے پیچھے جانا ہے۔ یہی تو لوگ ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ ظالم لوگ ہیں، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اللہ کہتا ہے جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے، اسے سمجھایا جائے کہ صراط المستقیم پہ چلنا ہے، انعمت علیہم کی صحبت میں رہنا ہے، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا ہے، قرآن کی پیروی کرنی ہے، نبی کی اطاعت کرنی ہے، تو یہ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، آرام سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے سن لو، یہ لوگ پتہ کون ہے؟ یہ لوگ مجرمین ہیں، مجرم ہیں اللہ کے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سارے مسلمان۔ اللہ کہتا ہے ان من المجرمین منتقمون، ان مجرموں سے اللہ کہتا ہے میں انتقام لوں گا، چھوڑوں گا نہیں انہیں۔ یہ بھی دیکھیں آپ ذرا کتنی گہری آیت ہے، جو لوگ مجرم بن کے زندگی گزار رہے ہیں، قرآن کی آیات سے منہ موڑ کے زندگی گزار رہے ہیں، من موجی تن آسانی، نفس پروری والی گھروں میں آرام سکون والی زندگیاں جو گزار رہے ہیں، مجاہدہ نہیں کرتے، تزکیہ نہیں لیتے، قرآن کی پیروی نہیں کرتے، انعمت علیہم کی صحبت نہیں لیتے، رسول کی پیروی نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے یہ میرے مجرم ہیں، یہ لوگ ان سے میں خود انتقام لوں گا۔ دیکھیں اللہ کی آیت میں لکھا ہوا ہے منتقمون، ان سے بدلہ میں خود لوں گا۔ اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں میں نماز پڑھ لی میں جنتی، میں حج کر رہی میں بخشی ہوئی؟ اگر ہم قرآن کی پیروی نہیں کر رہے نا، رسول کی پیروی نہیں کر رہے تو ہم اللہ کے مجرم ہیں، ہم مسلم بھی نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جنتی تو کہیں کی بات ہے، نمازی تو کہیں کی بات ہے، اللہ کہتا ہے تم مسلم بھی نہیں ہو، تم مجرم ہو۔ آج اللہ بتا رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ فیصلہ اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے، میں نہیں فتوے لگا رہی، میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ میرے مجرم ہیں، اور جب یہ میرے پاس آئیں گے نا تو میں ان سے انتقام لوں گا، کیونکہ انہوں نے میری آیات کو، میری مہلت کو، میری دی ہوئی صحت کو، فرصت کو ضائع کر دیا۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر آیت 23 میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے ہمیں سمجھا رہا ہے کیا؟ صبر سے حق کے رستے پر چلو گے تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں امام بنا دوں گا، لیکن صبر شرط ہے اور استقامت اور جہاد شرط ہے۔ آگے دیکھیں آیت 26 میں اللہ کہتا ہے عبرت حاصل کرو، یہ جو تم گھروں میں رہ رہے ہو نا عبرت کے لیے، عبرت سے رہو۔ اللہ کہتا ہے ان گھروں میں تم سے پہلے کوئی اور رہتا تھا، پتہ تمہیں؟ یہ 100 سال پرانے گھر ہیں، پتہ نہیں کتنے آئے اور کتنے گئے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ یہ اس زمین پر ہمارے جیسے کتنے کروڑوں لوگ آئے اور کروڑوں چلے گئے، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے عبرت سے رہو، زندگی میں گھروں میں عبرت سے رہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خشیت میں رہو، گھر میں موج مستی اور سائش میں نہ رہو، خوش بختی نہ سمجھو۔ یہ تو آزمائش کے لیے تمہیں گھر دیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور صبر اور جہاد کرو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ مثال سے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ کیا عام مثال سے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے جو لوگ کھا پی کے بس لڑ مڑ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، یہ جانوروں کی طرح اللہ کہتا ہے، جو نہ کچھ سمجھتے ہیں، نہ کچھ لیتے ہیں، نہ کہیں سے بچتے ہیں، نہ کسی راستے پر چلتے ہیں، من موجی زندگی گزار دیتے ہیں نا، یہ تو اللہ کہتا ہے جانوروں کی طرح ہے۔ افلا یبصرون، یہ تو دیکھتے بھی نہیں ہیں، ان کی تو آنکھیں بھی اندھی ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ جو نصیحت نہ لے اللہ اسے جانور کہتا ہے۔ دیکھیں ذرا، میں نہیں کہہ رہی، آیت میں اللہ کہہ رہا ہے آیت 27 میں، جو نصیحت نہ لے، جو سمجھے نہ، اللہ اسے جانور بھی کہتا ہے اور اندھا بھی کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کے دل بھی اندھے ہیں۔ دیکھیں کیا کچھ اللہ کہہ رہا ہے۔ میں کہتی ہوں ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی، پتہ نہیں اب کس بات کا ہمیں انتظار ہے، اب کیا فرشتے آئیں گے تو پھر ہی ہم سمجھیں گے۔ آگے دیکھیں اینڈ پہ پھر اللہ کہتا ہے آیت 30 میں، آخری آیت سورت
سجدہ کی، اللہ کہتا ہے ان سے اعراض کرو، یعنی جو اللہ سے منہ موڑتے ہیں نا، قرآن سے منہ موڑتے ہیں، پھر آپ بھی ان سے منہ موڑ لو۔ اللہ اپنے محبوب کو سمجھا رہا ہے، ان سے منہ موڑ لو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، بس انتظار کرو۔ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کے عذاب کے انتظار میں، اللہ کی پکڑ کے انتظار میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ سننے کے باوجود نہیں سنتے، آنکھوں کے باوجود حق کا رستہ نہیں دیکھتے، دل ہونے کے باوجود نہیں سمجھتے نا، پھر اللہ کہتا ہے یہ عذاب کے انتظار میں ان کو چھوڑ دو۔ سوچیں آپ، آگے سورۃ الاحزاب شروع ہوتی ہے، بس یہ آخری تھوڑا سا ہم لیں گے سورۃ الاحزاب سے، کیونکہ یہ اب سپارہ 21واں یہیں پر ختم ہوگا سورۃ الاحزاب میں ہی۔ دیکھیں سورۃ احزاب مدنی سورت ہے، اور آغاز میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، کافروں اور منافقوں کی بالکل نہ مانے۔ دو ٹوک نصیحت اللہ کر رہا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں، کافر کا مطلب یہ ہے جو قرآن کی آیات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے نا، صراط المستقیم پہ نہیں چلتے، جو لوگ مجاہدہ نہیں کرتے، جو لوگ من کا تزکیہ نہیں کرتے، جو لوگ رسول کی پیروی نہیں کرتے نا، وہ عمل کے اور حال کے کافر لوگ ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کی بالکل نہ مانو، یعنی ان کے پیچھے نہ چلو، بھلے وہ تمہارا خاوند ہے، بھلے وہ تمہارا بھائی ہے، بھلے وہ تمہارا بیٹا ہے، اگر وہ ایسا ہے نا تو پھر اللہ کہتا ہے ان کی بالکل نہ مانو، کافروں اور منافقوں کی بالکل نہ مانو۔ ہم دیکھتے ہیں یہ بات، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں میرا، ہم تو اوپر سے دیکھ رہے ہوتے میرا تو بیٹا ہے نا، پتہ ہی نہیں اندر کافر ہے، منافق ہے، ظالم ہے، جاہل ہے، غافل ہے، مفسد ہے، کیا ہے اندر کا نہیں ہمیں پتا تھا، ہم اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں شکل، اور ان کے پیچھے روتے ہیں، مرتے ہیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح پھر ہم بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے تو پہلے ہی فیصلہ سنا دیا، کافروں اور منافقوں کی ماننی نہیں ہے، بلکہ کیا کرو، وحی پر چلیے۔ اللہ اپنے محبوب سے بھی کہتا ہے اس وحی، یہ جو آپ کی طرف قرآن وحی ہوتا ہے نا، اس پر چلیں، اور ہمیں اللہ کیا کہتا ہے، نبی کی پیروی میں چلو۔ نبی کے لیے وحی تھی اور ہمارے لیے نبی کی پیروی ہے، جس پر ہم نے چلنا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ ہم کرتے ہیں نبی کی پیروی؟ ہم تو خاوند کی پیروی کا، خاوند کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے پھر ہم تکلیفیں اور غم اور پریشانیاں اٹھاتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کہتا ہے وہ نہیں کرتے نا۔ پھر اللہ کہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے جو کام تم کرتے ہو پھر اس کی تکلیفیں تمہیں پہنچتی ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے، یہ کہنے کے بعد کہ وحی پر چلو، نبی کی پیروی پر زندگی گزارو۔ اللہ کہتا ہے توکل علی اللہ، اللہ پر توکل رکھو، اللہ ہی آپ کا کارساز ہے۔ پھر آگے زہار کی آیات ہیں، پھر منہ بولے بیٹے کے احکامات ہیں کہ انہیں ان کے والد کے نام سے پکارو۔ پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 6 میں جو سب سے امپورٹنٹ آیت ہے، آیت نمبر 6 میں اللہ کہتا ہے النبی اولا بالمومنین، یہ جو نبی ہے نا یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہیں پیارا ہونا چاہیے۔ من انفسہم، تمہاری جان سے زیادہ نبی سے ایک مومن جو ہوتا ہے اس کو اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن آپ بتاؤ ہمیں ہے؟ نبی کا حق ہے، یہ رسول اللہ کا حق ہے۔ دیکھیں ہم پر یہ دو حق سب سے بڑے ہیں، ایک اللہ کا، اللہ نے کہا اشد حب للہ، اللہ سے شدید محبت کرو، اور اس کے بعد نبی کا حق ہے کہ ان کو جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرو۔ کرتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں تو میں آپ کو رونا رو رہی تھی، نہ اللہ کے حق کا پتہ، نہ نبی کے حق کا پتہ، نہ قرآن کے حق کا پتہ، نہ صراط المستقیم کا پتہ، بس کس کا پتہ؟ خاوند کا خوش کر، بچوں کو خوش کر۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ جب ہم اللہ کی ترتیب کو بدلتے ہیں نا ہم پھر ظالم، وہاں سے ہم ظالم ہوتے ہیں، اور جب ہم اسی طرح زندگی گزار دیں تو پھر ہم مجرم ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں آپ کو صرف آسان لفظوں میں سمجھا رہی ہوں۔ آگے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی کا حق، نبی جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کو وعدہ دے کے آئے ہوتے ہیں، پھر وہ آ کے دنیا میں تبلیغ کرتے ہیں۔ دیکھیں نبی کی ساری زندگی وحی میں گزر جاتی ہے، اللہ کی رضا میں گزر جاتی ہے، تو اس لیے اللہ میں کہتا ہے تم میرے نبی کی پیروی کرو تاکہ تم بھی کہتے ہیں نا اللہ کو راضی کرنے والے ہو جاؤ۔ پھر آگے دیکھیں سورۃ آیت نمبر 11 سے اللہ جنگ خندق کا واقعہ سنا رہا ہے کہ جنگ بڑی مشکل تھی، مشکل حالات تھے، یعنی جنگ کرنی پڑی، بہت سے قبیلے کھڑے ہو گئے تھے جنگ خندق میں مسلمانوں کے خلاف،
اور دشمنی میں بہت زیادہ وہ یعنی طاقت سے آ گئے تھے، لیکن اللہ کہتا ہے تبھی تو مجھے پتہ چلنا تھا کون جنگ میں جہاد میں جاتا ہے اور کون اپنا آرام اور اپنا سکون دے کے گھر بیٹھ جاتا ہے۔ جو گھر میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، وہی تو منافق ہوتے ہیں، اور جو جنگ کے لیے جہاد کے لیے ہر حال میں چلتے رہتے ہیں، نہیں دیکھتے موسم، نہیں دیکھتے حالات، نہیں دیکھتے واقعات، وہی تو مومن ہوتے ہیں جو حالات نہیں دیکھتے، اللہ کی آیات اور احکام کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میں اسی طرح آزما کے پھر میں جانچتا ہوں کس کا ایمان سچا ہے، کون حق کے راستے پہ چلتا ہے اور کون اپنا آرام ڈھونڈتا ہے، فرار کون ہوتا ہے۔ جو منافق ہیں وہ فرار ہو جائیں گے اپنا فائدہ اور اپنے گھر بار کے لیے فرار ہو جائیں گے، اور جو مومن ہے وہ حق کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ فرق ہے، اللہ کہتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مومن جو ہوتا ہے وہ حق کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے، لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے چلتا ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ ہیں آج، دیکھ لیں ہم میں بھی کتنا ہم بلاتے ہیں قرآن کی طرف آؤ، وہ اپنا آرام دیکھتے رہتے ہیں، وہ اپنا سکون دیکھتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ کام ہے وہ کام ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی تو بات ہے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے کام، اپنی ذات کا آرام نہیں دیکھتا۔ مومن تو حق کی کہتے ہیں نا پکار دیکھتا ہے کہ اگر مجھے قرآن سمجھنے کا موقع مل رہا ہے، نصیحت، نور، سکینہ، ہدایت لینے کا موقع مل رہا ہے، تزکیہ طہارت کا موقع مل رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے مومن اپنا مفاد نہیں دیکھتا، وہ حق کا راستہ دیکھتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ فرق ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ میں آزمائشوں میں دیکھتا ہوں۔ آج کتنے لوگ ہیں دیکھیں کہتے ہیں رمضان میں ہم نے نہیں جانا۔ رمضان میں تو دیکھیں جنگ بدر ہوئی تھی۔ جو حق والے ہوتے ہیں وہ اپنا آپ نہیں دیکھتے، وہ رمضان اور مکان نہیں دیکھتے، وہ رحمان اور ایمان دیکھتے ہیں۔ دیکھیں کیسے کیسے راز اللہ ہمیں سمجھاتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں آیت 21 میں اللہ کہتا ہے بے شک رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے، اللہ کے لیے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، یہ آیت بہت گہری ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ یہ کہتے تو ہم بڑی آسانی سے ہیں، لقد کان لکم، اس رسول کی ذات میں اللہ کہتا ہے رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج ہم حسنہ مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ حسنہ کیا ہے کبھی سوچا آپ نے؟ وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض لوگوں کو میں کہتے ہوئے سنتی ہوں حسنہ کا مطلب ہوتا ہے دنیا میں سب اچھا اچھا دے دے ہمیں، یہ حسنہ ہے۔ ہر چیز مجھے اچھی مل جائے، پہلے دنیا پھر آخرت۔ کئی لوگوں کو استغفر اللہ میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مطلب ہے پہلے دنیا اچھی ہو۔ دیکھو لوگ کہتے ہیں، دیکھو الفاظ میں دیکھو، آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے میری دنیا اچھی کر، پھر آخرہ حسنہ، پھر آخرت کو میرا اچھا کر۔ ایسے لوگوں کو میں ترجمے کرتے ہوئے دیکھتی ہوں، استغفر اللہ، افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ۔ حالانکہ حسنہ کیا ہے؟ دیکھیں اس آیت میں دیکھیں، اسوۃ حسنہ، حسنہ ذات مصطفیٰ۔ یہ ہوتا ہے جب آپ بغیر علم کے لوگوں کے پاس جا کے قرآن پڑھتے ہو، جن لوگوں کے پاس معرفت کا علم نہیں ہوتا، صدری علم نہیں ہوتا، اولو العلم نہیں ہوتے نا جو لوگ، وہ ظاہر دے کے کہتے ہیں حسنہ آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے دنیا کو اچھا بناؤ، پھر آخرت جو ہے نا وہ خود ہی بعد میں اچھی ہو جائے گی، پہلے دنیا اچھی کرو۔ حالانکہ اس کے معنی بالکل الٹ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسوہ حسنہ مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ، در مصطفیٰ کی فقیری، اسیری، حضوری، زاری والے بن جاؤ، تاکہ تمہیں دنیا میں بھی اطاعت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ ملے، اور آخرت میں بھی تمہیں اس حسنہ کے صدقے شفاعت مصطفیٰ مل جائے۔ دیکھیں اس کے معنی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس سے جو لوگ کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہی تو فتنہ ہے جو لوگ پھیلاتے ہیں، آیتوں سے فتنے پھیلا کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ پیچھے آیت گزری ہے نا، کتنے لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں، فارورڈ کری جاتے ہیں میسج انے واہ جسے کہتے ہیں نا، بغیر سوچے سمجھے، خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بے شک میرے اس محبوب میں رسول اللہ، یہ جو رسول ہے نا اس میں تمہارے لیے ہے، یہ رسول میں نے تمہارے لیے اس میں اس کو کچھ دے کے بھیجا ہے، سجا کے،
بنا کے تمہارے لیے میں نے اس کو اسوۃ حسنہ بنا کے بھیجا. ہر حال میں یہ تمہیں بتائے گا، ہر طریقے سے، ہر قدم پر، زندگی کے ہر پہلو میں یہ رسول تمہارے لیے حسنہ ہے. جو بھی کام کرنا ہو اسوہ حسنہ مصطفیٰ کو دیکھ لو. غریب ہو، یسیر ہو، فقیر ہو، جو بھی ہو، مظلوم ہو، جن بھی حالات سے گزر رہے ہو، حسنہ کو سامنے رکھنا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک قرآن، ایک رسول کا حسنہ اور ایک قرآن کی موعظہ، نصیحہ، قرآن کی نصیحہ اور نبی کا حسنہ سامنے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ہم دونوں سے ہی دور ہیں، نہ رسول کے حسنہ کا پتہ ہے، نہ قرآن کی نصیحہ کا پتہ ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ نہ ہمیں قرآن کی پیروی کا پتہ ہے، نہ رسول کی مرضی کا پتہ ہے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں گمراہ، ظالم جو ہم کر رہے ہیں. کیونکہ نہ ہم حسنہ کے پیچھے ہیں اور نہ ہم قرآن کی نصیحہ کے پیچھے. ہم اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کے پیچھے چلتے ہیں. اس کو قرآن گمراہ کہتا ہے. ہمیں پتہ ہے یہ بات؟ ہم تو کہتے ہیں نہیں میں نمازی، میں حاجی، پتہ ہی نہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ حسنہ کس کو ملے گا؟ دیکھیں یہ بھی گہرا نقطہ نوٹ کریں. ہر کوئی حسنہ کے قابل نہیں ہے. یہ ہم حسنہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے 10 سپارے لا الہ، جو دوسرے 10 سپارے 20 تک الا اللہ. یہ جو اب تیسرے 10 سپارے ہیں نا، یہ محمد رسول. تو ہم حسنہ تک پہنچیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں میں باٹی مٹھایا حسنہ تک پہنچ جاؤں گا؟ نہیں. حسنہ تک پہنچنے کے لیے بڑا کرنا پڑتا ہے مجاہدہ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مجاہدہ، نفس کشی کرنی پڑتی ہے، تزکیہ، طہارہ، خشیت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت، اللہ کی قربت. جب ہم پہنچیں گے پھر کہیں جا کے حسنہ ملے گا. پہلے نفس اور شیطان اور فتنے فسادوں سے بچو گے، پھر کہیں جا کے حسنہ ملے گا. حسنہ ہر ایک کو نہیں ملتا. میں آپ کو بتاؤں حسنہ تک پہنچنے کا راستہ مجاہدوں والا، مشکلات والا. یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ سے بڑی محبت ہے. 3 بار کہا. آپ نے کہا تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، یعنی حسنہ کو پیار کرتا ہوں، چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا؟ پھر دکھوں، غموں، پریشانیوں اور آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر آپ نے مثال دے کے سمجھایا کہ تمہاری طرف دکھ، تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں ایسے دوڑیں گی جیسے سیلاب آ جائے اور پانی نیچے والے حصوں کی طرف دوڑ کے جاتا ہے. جو نچلے حصے ہوتے ہیں نا نشیبی، وہ سارے پانی دوڑ کے نچلے حصوں کی طرف دوڑتا ہے نا. ایسے اللہ کہتا ہے تیری طرف دنیا کے ہر طرح کے دکھ، آزمائشیں، پریشانیاں تیری طرف دوڑ کے آئیں. یہ دیکھ لیں حسنہ کی کوئی قیمت ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی مجاہدہ ہے. ایسے نہیں حسنہ مل جاتا. لا الہ، پہلے لا الہ کو چھوڑو، الا اللہ والے بنو، وہاں تک پہنچو، پھر محمد رسول. کس کو ملے گا؟ اللہ کہتا ہے لمن کانا یرجو اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا. حسنہ اس کو ملے گا جو خشیت والا، تزکیہ والا، طہارت والا ہوگا، اس کو حسنہ ملے گا. والیوم الآخرہ، اور جو آخرت میں یقین رکھتا ہوگا، جو اللہ سے ملاقات کی تیاری میں ہوگا نا، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے نا، وہی حسنہ کی پیروی کرے گا. یہ نقطہ نوٹ کریں. جو اللہ کو کرنا چاہتا ہے راضی، وہی کرے گا نبی کی پیروی. ہر کوئی نہیں کرے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ تر لوگ تو اپنے آپ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے حسنہ ہر کسی کو ملتا بھی نہیں ہے. دیکھیں ہم سب نبی، ہم کہتے ہیں ہم بیٹھے بٹھائے امتی ہیں، کیونکہ وہ ہمارے نبی ہیں. نہ تو وہ آپ کے نبی ہیں بیٹھے بٹھائے، نہ آپ بیٹھے بٹھائے امتی ہیں.
اگر آپ نے نبی کی پیروی نہیں کی، نبی کی آپ نے تابع داری نہیں کی، اگر آپ نے نبی کی اطاعت نہیں کی نا، تو نہ وہ آپ کے نبی ہیں، اور اگر آپ نے ان کے اسوہ حسنہ تک آپ نہیں پہنچے تو پھر آپ امتی بھی نہیں، آپ پھر کیا ہیں؟ خطوات شیاطین، شیطان کے پیروکار ہیں، یا پھر آپ نفس کے پیروکار ہیں، جو پیچھے آیتیں گزری ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو اپنے نفس کا پیروکار ہے اور وہ گمراہ ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو نبی کا پیروکار ہوگا نا، وہ پھر قرآن کا پیروکار ہوگا، صراط المستقیم کا پیروکار ہوگا، اسی کو حسنہ ملے گی۔ اور اس کی نشانی اللہ نے بتا دی، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، وہ اللہ کا ہر وقت ذکر کرے گا، وہ غیبتیں نہیں کرتا، پھر چگلیاں نہیں کرتا، وہ پھر شیخیاں نہیں مارتا، وہ باتیں نہیں کرتا، وہ دعوے نہیں کرتا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تسبیح کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ وہ اس کام میں لگا ہوا ہے، کس میں؟ اللہ کے ذکر میں، صراط المستقیم میں، قرآن کی پیروی میں، نبی کی پیروی میں۔ جو حسنہ والا ہے پھر اس کا ہر عمل حسنہ ہوتا ہے، اور اس کو جو درجہ ملے گا وہ محسنین کا درجہ ہوگا۔ یہ گہری بات نوٹ کریں۔ اب بس ہم آخری آیت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ قرآن کی آیات جب سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جو منافق اور کافر لوگ ہوتے ہیں وہ جب مشکلات اور تکلیفیں آتی ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ مومن کا اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے، مومن مشکل میں بھی نہیں ڈرتا۔ مومن کو پتا ہے اگر میں حق کے رستے پر چلوں گا تو اللہ میری مدد کرے گا۔ لیکن جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جب اللہ کے رستے میں تکلیفیں آتی ہیں تو بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہوتا۔ آیت 25 26 میں اللہ یہی سمجھا رہا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے 29 تک، اللہ تعالیٰ پھر پاک بیبیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ پاک بیبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، اللہ ان کا ذکر کر کے کہہ رہا ہے کہ رسول کی جو نسبت ہے نا، رسول کی جو صحبت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے آپ کے لیے۔ اجرن عظیما، یہ اللہ کا یعنی اگر آپ اس رستے پر چلو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کی خوشنودی کا خیال رکھو گے، رسول کو راضی کرو گے، تو تمہیں اجرن عظیما ملے گا، ہر عمل کا دگنا اور اعلیٰ اجر دیا جائے گا اگر تم میرے محبوب کو راضی رکھو گی، خوش رکھو گی، اور ان کی پیروی اور اطاعت میں وقت گزارو گی۔ یہ بیبیوں کے وسیلے سے نا، یہ پاک بیبیوں کے وسیلے سے اصل میں اللہ ہمیں بھی نصیحت کر رہا ہے کہ اگر تم بھی پاک ہونا چاہتی ہو تو میرے اس پاک نبی کی پیروی کرو، میرے اس پاک نبی کو راضی کرو، میرے اس پاک نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنا لو، تاکہ تمہیں حسنہ، تمہارے اعمال جو ہیں وہ حسنہ والے بن جائیں، اور تمہیں اجر بھی حسنہ ملے، اور تمہیں مقام بھی محسنین کا ملے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ میرے اس نبی کی پیروی والے بن جاؤ۔ تو اس پورے سپارے کا حاصل کیا ہے؟ 21 سپارہ دیکھیں، یہ آخری 10 سپاروں میں سے پہلا سپارہ ہے۔ اب ہماری ہوئی ہے کیا؟ بارگاہ مصطفیٰ میں رسائی مصطفیٰ۔ 21ویں سپارے سے رسول اللہ تک ہماری رسائی ہوئی ہے۔ جب ہم اسوہ حسنہ تک پہنچیں گے تو ہماری رسائی مصطفیٰ محمد رسول اللہ تک اب ہم پہنچے۔ محمد رسول اللہ کا پہلا قدم ہے رسائی مصطفیٰ۔ اسوہ حسنہ تک پہنچنے کا پہلا قدم ہے رسائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ تک ہماری رسائی ہوئی، رستہ صاف ہوا، رسائی ہوئی جب ہم نے لا نفس کو چھوڑا، شیطان کو چھوڑا، الا اللہ والے بنے، مخلص ہوئے، مجاہدہ کیا، تو ہماری رسائی ہوئی محمد رسول اللہ۔ یہ ہے پورا کلمہ، 30 سپاروں میں پورا کلمے کا مجاہدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رسائی مصطفیٰ سے آگے لے کر جائے تاکہ ہم پیروی مصطفیٰ والے، خوش نودی مصطفیٰ والے بن جائیں۔
اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔